أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظروا كيف كان عاقبة المنذرين. ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے۔ تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے۔ پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان کیا؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں۔ انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ پس دیکھ لو کہ جنہیں متنبہ کیا گیا تھا ان کا کیا انجام ہوا۔ یہ سورہ یونس کی 3 آیات ہیں جس کی تلاوت و ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ ان لوگوں کو، یعنی ان مشرکین مکہ کو، تم نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤ۔ اس سورہ کے مضامین سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی ہوگی جب کفار مکہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کشمکش اپنی انتہا پر تھی۔ خود اس سورہ میں یہ 8واں رکوع ہے۔ 7ویں رکوع تک اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کسی رسول کو بھیجنا ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، اس دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور اس کے لیے
پوری دنیا کے اندر ثبوت بکھرے پڑے ہیں، خود تمہارے اپنے اندر ثبوت موجود ہیں، تمہارے آس پاس ثبوت موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک کھیل کے طور پر نہیں پیش کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد اس کے ذریعے تمہارا امتحان لینا ہے، اور تم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا ہے اور وہاں جا کر کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ دعوت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے وہ بہت فطری دعوت تھی، بہت دل کو لگنے والی دعوت تھی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ کے حکم سے ان کو برائیوں سے روک رہے تھے، ان برائیوں سے جن کو وہ خود برائی مانتے تھے۔ وہ برائیاں گرچہ ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھیں، وہ ان کے بغیر جی نہیں سکتے تھے، لیکن انہیں خوب معلوم تھا کہ یہ برائی ہے، یہ وہ برائیاں ہیں جنہوں نے ان کے معاشرے کو تہو بالا کر رکھا ہے، معاشرے سے ساری اقدار ختم ہو چکی ہیں۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حبشہ میں بادشاہ کے سامنے جو تقریر پیش کی، اس میں جو دعوت کا خلاصہ ہے وہ خود یہ بتا دینے کے لیے کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اچھے انداز میں اچھائیوں کو پیش کیا تھا۔ لیکن نہ صرف یہ کہ انہوں نے اس کو مان کر نہیں دیا اور اپنی برائیوں پہ اڑے رہے، بلکہ ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لیے جینا دوبھر ہو گیا۔ ابتدا میں ان کا مذاق اڑایا گیا، انہیں جادوگر کہا گیا، کاہن کہا گیا، مختلف تہمتیں لگائی گئیں، لیکن جب دیکھا کہ یہ دعوت بڑھتی جا رہی ہے تو پھر وہ فزیکل ہراسمنٹ پہ اتر آئے، جسمانی تکلیفیں دینے لگے، کسی کو مار دینا، کسی کی راہ میں کانٹے بچھا دینا، کسی کے گھر میں کوڑا پھینک دینا، کسی کے کھانے میں ناپاکی ڈال دینا، کسی کو زخمی کر دینا، کسی کو دھوپ میں لٹا دینا، کسی کو شرمگاہ پر نیزہ مار کے شہید کر دینا۔ ایک پورا طوفان بدتمیزی بچا ہوا تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے تھے، اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کرتے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیات بھیجی کہ ان کو پڑھ کے سناؤ۔ فرمایا گیا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، ان کو نوح کا قصہ سناؤ۔ ایک دلچسپ بات یہاں یہ ہے کہ تلاوت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ۔ اس سے پہلے بھی غالباً سورہ مائدہ میں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر ہے، وہاں بھی یہ انداز ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، ان کو آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ سناؤ۔ وہاں بھی لفظ وَاتْلُ استعمال ہوا ہے۔ گویا تلاوت کا مطلب بے سمجھے رٹا لگا کر کے پڑھنا نہیں ہے۔ تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ جس کے سامنے تلاوت کی جائے وہ سمجھے، جو تلاوت کرے وہ سمجھے۔ اگر یہ قصے ان کے سامنے تلاوت کر دیے جائیں اور وہ نہ سمجھیں تو ان قصوں کی تلاوت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو یقیناً ہم غیر عربی داں ہیں، لیکن یہ انداز تکلم بتاتا ہے کہ اگر ہم عربی نہیں جانتے تو عربی سیکھیں، اور اگر عربی نہیں سیکھ سکتے تو بھی وہ ذرائع اختیار کریں جس سے قرآن کی بیان کردہ قصے اور قرآن کے بیان کردہ حقائق ہمیں سمجھ میں آئے۔
ورنہ وہ تلاوت ادھوری رہے گی. تو فرمایا کہ نوح کا قصہ بیان کرو. ظاہر ہے قصہ بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ قصہ جو ہوتا ہے، تاریخ جو ہوتی ہے، وہ ایک آئینہ ہوتی ہے جس میں دیکھ کر کے آدمی اپنے حال کی اچھائی اور برائی کو سمجھ سکتا ہے. قرآن میں قصہ خوانی کے لیے نہیں بیان ہوئے، عبرت پکڑنے کے لیے بیان ہوئے، نصیحت پکڑنے کے لیے بیان ہوئے. چنانچہ فرمایا گیا کہ نوح کا قصہ بیان کرو. نوح کے قصے میں خصوصاً وہ بات جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں اتنے سالوں سے سمجھا رہا ہوں. سب کو معلوم ہے، خود قرآن نے بتایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک ان کے اوپر تبلیغ کی. 950 سال. اور اس کے باوجود صرف چند لوگ ایمان لائے، اور وہ بھی وہ لوگ تھے جن کو معاشرے میں بہت زیادہ اعتبار اور وقار حاصل نہیں تھا. اس اعتبار سے نہیں کہ وہ خدا نخواستہ کوئی چور چکے تھے، اٹھائی گیرے تھے، نہیں، وہ اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، شریف النفس تھے. اسی لیے بغیر لالچ کے نوح کی دعوت کو قبول کر لیا. لیکن ان کے ایمان لانے کو ان لوگوں نے کوئی وقار اور اہمیت نہیں دی جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کیا تھا. اور وہ تانا دیتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کو. ہم ارادلنا بادی الرائے، تم ہمیں بلا رہے ہو آ جاؤ دین کی طرف، آ جاؤ نیکی کی طرف. اور اس دعوت کے نتیجے میں تمہارے ساتھ جو لوگ آئے ہیں ان کی حقیقت سن لو. وہ رذیل ہیں، کوئی دھوبی ہے، کوئی موچی ہے، کوئی چوکیدار ہے. یہ سب ہمارے خادم ہیں، ہمارے پیروں میں رہنے والے ہیں. اللہ نے جو نعمتیں ان کو دی تھی اس کا نشہ ان کے دماغوں پہ چڑھا ہوا تھا. ایسا نہیں کہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو کیا ان کے ساتھ بیٹھیں گے؟ ان رذیلوں کے ساتھ بیٹھیں گے؟ اور ظاہر ہے ان کے خلاف انہوں نے بہت ساری کوششیں کی ہوں گی. ہر بار ہر نبی کے معاملے میں ہر قوم میں یہی ہوا ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے انہوں نے قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. وہ جو ان کی قوم کا اشرافیہ تھا، جو بڑا بنا پھرتا تھا، اس نے ان لوگوں سے، اس کی قوم کے ان لوگوں سے کہا جو دبا دیے گئے تھے معاشرے میں، جن کو کچلا ہوا تھا، ان سے ہنسی ٹھٹھے کے طور پر کہنے لگے کہ کیا واقعی تم اس بات پر ایمان رکھتے ہو کہ صالح اللہ کے نبی ہیں؟ حق کی فطرت یہ ہے کہ وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، اور باطل کی بھی فطرت یہ ہے کہ وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا. اور اسی وجہ سے کسی بھی زمانے میں حق کو پہچاننا مشکل نہیں ہے اور باطل کو پہچاننا بھی مشکل نہیں ہے.
بشرطے کہ آپ دونوں کی علامات سے واقف ہوں۔ ایسے حالات تھے جس میں یہ واقعہ، یہ انسیڈنٹ پیش آیا جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے برادران قوم، اے میری قوم کے لوگوں، معاف کیجیے گا، برادران وطن مت سمجھ لیجیے گا، قوم سے مراد وہ لوگ ہیں جن سے صرف وطن کا نہیں، خون کا، تہذیب کا، زبان کا، ہر چیز کا رشتہ ہوتا ہے۔ فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، اگر یہ بات تمہیں گراں گزر رہی ہے کہ میں تمہارے درمیان ہوں اور اتنے عرصے سے اللہ کے آیات سنا سنا کر تمہیں نصیحت پیش کر رہا ہوں، یہ تمہاری برداشت سے باہر ہو گیا ہے، تمہارے دلوں پر بڑا گراں گزر رہا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، تمہاری جو مرضی ہو کر لو، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور اسی کے بھروسے پر جو کچھ کر رہا ہوں۔ وہ اللہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو میری جان کا اور تمہاری جان کا مالک ہے، جو میری موت پر اور تمہاری موت پر قادر ہے، جس کے حکم سے کائنات کا پتا پتا ہلتا ہے، میرا اس پہ بھروسہ ہے۔ اب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرا کچھ بگاڑ لو تو سب اکٹھے ہو جاؤ، فَاجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، اپنے معاملے کو اکٹھا کر لو، ایکا کر لو میرے خلاف، وَشُرَكَاءَكُمْ، اس میں اپنے شریکوں کو بھی، اپنے خداؤں کو بھی شریک کر لو۔ یہ تو طنز ہے، کیونکہ ان کے جو خدا ہیں وہ نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کھا پی سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ پکڑ سکتے ہیں، تو طنزاً کہا ہے کہ ان کو بھی شریک کر لو۔ لیکن حقیقت میں چیلنج ان کو کیا گیا ہے، ان کی قوت کو کیا گیا ہے، جس قوت کے بلبوتے پہ اچھل رہے ہیں، ان کی مالداری، ان کی فوج، ان کی پولیس، ان کا معاشرتی اثر و رسوخ، ان کے بینک، ان کے پیسے، ان کے اختیارات، ان کو چیلنج کیا ہے، جمع کرو، سب کو جمع کرو۔ ثم لا يكن امركم عليكم غمہ، پھر جو تمہاری منصوبہ بندی میرے خلاف ہے اس کے سارے اسپیسیفکس پر غور کر لو، کوئی چیز چھوٹنے مت دینا، اور اس کی ایسی ڈیٹیلنگ کرو، اتنی واضح انداز میں اس کی منصوبہ بندی کرو کہ تمہارے اوپر ایک ایک چیز اس کی تفصیل سے واضح ہو جائے، پہلے یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر ایسے کرنا ہے، پھر اس کو پکڑنا ہے، پھر جو کمزور ہے اس کو مارنا ہے، پھر جو مالدار ہے اس کو جیل میں ڈالنا ہے، جو ان میں سے جو سب سے زیادہ سوچنے سمجھنے والا ہے اس کو قتل کر دینا ہے، جو ان کا رہنما ہے اس کو بھگا دینا ہے، اس کو یہاں سے نکال دینا ہے، ان کی زمین و جائیداد پہ قبضہ کر لینا ہے، ان کے پھر دھیرے دھیرے ان کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان پہ قبضہ کر لینا ہے، پھر ان کی عورتوں کے اخلاق خراب کرنے ہیں، ان کے مردوں کے اخلاق خراب کرنے ہیں، اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ساری منصوبہ بندی کر لو۔ لا یکن امرکم علیکم غمہ، کوئی ڈیٹیلنگ مت چھوڑنا، کوئی چیز تم پہ اوجھل نہیں رہنی چاہیے کہ ارے بعد میں تم یہ افسوس کرو کہ ارے یہ تو رہ گیا۔ ثم اغضوا الیہ، پھر اس پوری منصوبہ بندی کے ساتھ میرے اوپر اٹیک کر دو۔ ولا تنظرون، اور مجھے مہلت مت دینا، مجھے مہلت مت دینا۔ کتنا بڑا چیلنج ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا ہے، لیکن الفاظ کا انتخاب دیکھیے، ہمبل ترین الفاظ ہیں، مگر بات پختہ ترین کہی گئی ہے، بات پختہ ترین کہی گئی ہے، انداز ہمبل ترین اختیار کیا گیا ہے۔ لیکن یہ بات صرف حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ انہوں نے باطل کو چیلنج کیا،
آج کل کے دانشوران تو اسے کہیں گے آپ بیل مجھے مار. تم حکومت سے کہہ رہے ہو, ارباب اقتدار سے کہہ رہے ہو, اس دنیا کے جو مقتدر ہیں ان کو چیلنج دے رہے ہو کہ آؤ اپنی ساری طاقتوں کے ساتھ میرے پر حملہ کرو. یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ یہ دانش مندی نہیں ہے, یہ ایمان ہے. اللہ رب العزت پر ایمان ہے. یہ وہی بات ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی جب ان کو چیلنج کیا گیا. اس سے پہلے ہم حضرت ہود علیہ السلام کی مثال لے لیتے ہیں جو اس سے اگلی سورہ میں آیت نمبر 55 میں بیان کیا گیا ہے. انہوں نے کہا, کفار نے, کہ ان نقول الا اتراک بعض آلہتنا بالسوء, ہمارا تو خیال ہے کہ کوئی دیوی تمہارے پر چڑھ گئی ہے جس نے تمہارے دماغ کو بھرشٹ کر دیا ہے. قال, تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا, انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونی, میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ ہو جاؤ اس بات پر کہ میں جو کچھ تم اللہ کو چھوڑ کر کے جس کو شریک کر رہے ہو اللہ کے ساتھ, جو شرک کر رہے ہو, اس سے میں بری ہوں, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون, تو تم سب کے سب میرے خلاف سازشیں کرو اور مجھے کوئی مہلت مت دینا, مجھے کوئی مہلت مت دینا, نہ اپنے منصوبے بتانا, نہ مجھے ٹائم دینا, کر دینا حملہ, چڑھائی کر دینا. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 195, قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے, اعلان کر دیجئے کہ بلا لو اپنے شرکا کو, ثم کیدونی, پھر میرے خلاف پیترے بازی کرو, ولا تنظرون, ثم لا تنظرون فلا تنظرون, اور مجھے ذرا بھی مہلت مت دینا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ سورہ انعام میں آیت نمبر 80 اور 81 میں, تو جب لوگ ان سے جھگڑنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا, ولا اخاف ما تشركون به ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا. جن کو تم نے شریک بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ کا, ظاہر ہے اس سے صرف مراد نہیں, اللہ ان کے بت ہی مراد نہیں ہے. انہوں نے اپنے نفس کو الہ بنا رکھا ہے, انہوں نے اپنی مال و دولت کو الہ بنا رکھا ہے, انہوں نے اپنے دنیاوی عیش و آرام کو الہ بنا رکھا ہے. ان سے میں ڈرنے والا نہیں. ہاں, میرا رب کچھ چاہے کہ میرے ساتھ برائی ہو جائے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا. وہی مکالمہ آگے بڑھتا ہے اور اس بات کو اور زیادہ ایلوبریٹ کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. فرماتے ہیں, وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. میں کیسے تمہارے شرکا سے میں کیسے ڈروں, تمہارے بھگوانوں سے میں کیسے ڈروں, جبکہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو, اس بات پر کہ تم نے اس اللہ کے ساتھ ان لوگوں کو شریک کر رکھا ہے جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے. نہ وہ تمہاری پیدائش میں شریک ہے, نہ وہ تمہارے رزق میں شریک ہیں, نہ وہ تمہاری موت میں شریک ہیں, نہ وہ تمہارے دنیاوی معاملات اور ماں باپ دنیا کے معاملات میں شریک ہیں. کوئی دلیل نہیں ہے ان کی, اور تم اللہ کے ساتھ اتنا بڑا جرم کر رہے ہو اور ڈر نہیں رہے ہو, ذرا بھی گھبرا نہیں رہے ہو, اور مجھ سے یہ امید رکھتے ہو کہ میں ان جھوٹے خداؤں سے ڈر جاؤں گا. ای الفریقین حق بالامن, دونوں میں سے کون
زیادہ حقدار ہے امن و عاشری کا؟ مامون رہنے کا کون حقدار ہے؟ بتاؤ، اگر تمہارے اندر سمجھ ہے، عقل ہے، علم ہے تو بتاؤ کس کو ڈرنا چاہیے؟ وہ جو خدا سے بغاوت کر رہا ہے اس کو، یا وہ جو خدا کی راہ پر چلا جا رہا ہے اس کو؟ یہ رعونت نہیں ہے، یہ انا نہیں ہے، یہ تکبر نہیں ہے، یہ وہ ایمان بولتا ہے جو انسان کو انتہائی تاریکیوں میں، انتہائی مایوسیوں میں، جبکہ ہر طرف وہ کفر و شرک سے گھرا ہوا ہو، اس وقت بھی اللہ پر ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ ان کو چیلنج دینے سے بھی گریز نہیں کرتا ہے۔ نو نہیں دبے تھے، میں بھی نہیں دبوں گا۔ جو بات نو نے کہی تھی وہ بات میں بھی کہتا ہوں، جو بات نو کی قوم سے کہی گئی تھی وہ بات تم کہتے ہو۔ اپنے مال و دولت کی بنیاد پر، اپنے اقتدار کی بنیاد پر، اپنی جو ہے سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ کی بنیاد پر، جس کے ذریعے تم نے اللہ کے رازوں کو کھوجنے کی کوشش کی ہے تاکہ اللہ سے بغاوت کر سکو، اس سے تم ہمیں ڈرا رہے۔ ابھی تم اللہ کی طاقت کی کنہ کو بھی نہیں پا سکے ہو۔ تمہارا معاملہ تو یہ ہے کہ ابھی پوری دنیا کے اوپر تمہارا اقتدار بھی نہیں ہے۔ وہ دنیا جس کی حیثیت پوری کائنات میں ایک ذرے کی بھی نہیں ہے، اس ذرے پر بھی تمہارا پورا اقتدار نہیں ہے، اپنی ذات پر تمہارا اقتدار نہیں ہے، اپنی زندگی پر تمہارا اقتدار نہیں ہے، اپنی موت پر تمہارا اقتدار نہیں ہے۔ تم تو اتنے ٹھلائے پھر رہے۔ اور ہم جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، زمین و آسمان کے مالک سے ہے، موت و حیات کے مالک سے ہے، رزق اور برسات کے مالک سے ہے، زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک سے ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والے سے ہے، اس کی قوت پر بھروسہ کر کے تمہارے چیلنج کو قبول بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں قبول ہے تمہارا چیلنج، جو کرنا ہو کرو اور کوئی موقع نہیں بنا۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ۔ یہ جو چیلنج کی بات ہے، اور یہ چیلنج اس وقت آتا ہے جب ڈرایا جاتا ہے مسلمانوں کو، اہل اسلام کو، وقت کی طاقتوں سے کے ذریعے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں سورہ آل عمران آیت نمبر 175 میں اس کی تصویر کشی، منظر کشی کی ہے۔ فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافون وخافون ان کنتم مؤمنین۔ یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے۔ تمہارا رزق بند کر دیں گے، تمہیں جیلوں میں ڈال دیں گے، تمہارا یہ مقاطع کر دیں گے، تمہارا وہ مقاطع کر دیں گے، تمہارے اندر یہ پیدا کر دیں گے، وہ پیدا کر دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے۔ فلا تخافوا، ان سے ڈرنا مت۔ وخافونی ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو مجھے سے ڈرنا۔ یہ کیسا ایمان ہے کہ ڈر کے مارے تم کفر کے سامنے سجدہ ریز ہوئے جا رہے ہو؟ جو ڈکٹیشن آ رہا ہے قبول کر رہا ہے۔ مسجدیں بند کر دو، بند کر دی۔ حرمین شریفین بند کر دو، بند کر دی۔ ایک دوسرے سے دور ہو جاؤ، دور ہو گئے۔ تراویح بند ہے۔ اجتماعی روزہ جو ہے وہ انفرادی روزے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ ساری رمضان کی برکتیں ختم کر دی گئی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ WHO نے حکم دے دیا ہے۔ اب اس کے حکم کے سامنے ہمیں سرنگوں ہونا ہے۔ کیا تمہارا اللہ کی اس قوت کے بارے میں، اللہ کی اس قوت پر تمہیں شک ہے
کہ جس کو اللہ مارے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا اور جس کو اللہ بچائے اس کو کوئی مار نہیں سکتا؟ کیا یہ بیماری کوئی ایکسیپشن ہے؟ کہ یہ بیماری جس کو چاہے گی مار دے گی؟ اس پر انشاءاللہ میں اگر موقع ملا تو جلدی کچھ روشنی ڈالوں گا. لیکن اللہ کے جو بندے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، کسی سے یعنی کسی سے نہیں ڈرتے. اور ایسا نہیں ہے جن کے دلوں میں ایمان تھا ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنے اس ایمان کا اظہار کیا اور منع کر دیا کہ ہم مسجدوں میں لاک ڈاؤن کو قبول نہیں کریں گے. موت آنی ہے تو آ جائے. بیماری تو بازاروں سے بھی پھیلے گی، اسپتالوں سے بھی پھیل رہی ہے، ڈاکٹر نہیں بیمار ہو رہے، لیکن اس کی وجہ سے کیا ڈاکٹر اسپتال میں نہیں جا رہے ہیں؟ یہ جو حماقت کی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ ملک ایک تباہی کے گڑھے میں پہنچ گیا ہے، یہی تو ان کی سازش ہے کہ لوگوں کو کوڑی کوڑی کا محتاج کر دو اور پھر ان کے 2 لقمے دے کر کے اپنا غلام بنا دو. نوح علیہ السلام نے فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، اگر تم منہ موڑتے ہو، میری دعوت کو قبول نہیں کرتے ہو تو مجھے اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ تم ایمان لاؤ گے تو مجھے کچھ دے دو گے، کوئی چڑھا دو گے. آپ دنیا بھر کے مندروں میں اور معبدوں میں چلے جائیے، چڑھاوے ہوتے ہیں. مسجدوں میں چلے جائیے، وہاں کوئی چڑھاوا ہوتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے کسی نے کہ مسجدوں میں چڑھاوا چڑھایا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے. بت تم سے مانگتا ہے، اللہ تم کو دیتا ہے. تم منہ پھیر لو گے، میرا کیا فرق پڑے گا؟ اجر تو مجھے میرا اللہ دے گا، میں تم سے کوئی اجر چاہ ہی نہیں رہا ہوں. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ چاہے ساری دنیا پھر جائے، اللہ سے بغاوت کر لے، اس کے مقابلے پہ آ جائے، میں تو مسلمان ہی بنا رہا ہوں. نصیب مسلمان بنا رہا ہوں، مسلمان دکھوں، نصیب مسلمان دکھوں، مسلمان ہونے کا اعلان کروں. نوح علیہ السلام کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی آئے تھے. حضرت آدم علیہ السلام تو زمین پر آئے ہی نبی کی حیثیت سے تھے، جنت سے اتارے گئے تھے. نوح علیہ السلام اس دنیا میں پیدا ہوئے اور انہیں سب سے پہلے نبوت دی گئی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد. پہلا نبی لفظ مسلم استعمال کر رہا ہے، غور کیجئے گا، پہلا نبی لفظ مسلم استعمال کر رہا ہے. اور قرآن بھرا پڑا اس مثال سے کہ ہر زمانے میں جو لوگ بھی اللہ کے مطیع و فرما بردار تھے وہ مسلم ہی تھے. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قبل وفی هذا، اس سے پہلے بھی تم کو یعنی متبعین رسول کو اللہ نے مسلم کہا تھا، اور آج کے دن بھی تمہیں مسلم کہہ رہا ہے. وقت کچھ زیادہ ہو رہا ہے، میں تھوڑی چند مثالیں پیش کرتا ہوں اس تعلق سے تاکہ ہمارا ذہن بالکل صاف ہو جائے اس تحریک کے تعلق سے جو ایک تسلسل کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک چل رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب اس کے رب نے اسے کہا اسلام لیا، مسلمان ہو جا، کہا میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں. سورہ بقرہ میں یہی بات آگے چل کر اسی آیت سے آگے ہے، اس آیت سے پہلے ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں. اس وقت جو دعا کر رہے ہیں اس دعا کا دوسرا نقطہ کیا ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ پاک ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا.
اپنے آگے سپر ڈال دینے والا بنا. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت سے ایک امت مسلمہ کی تعمیر کر. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. اور اسی بات کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کہ اے میری اولاد، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے تو تم اب مت مرنا مگر بحالت اسلام. تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو، مسلمین. یہاں تک کہ فرعون نے بھی یہ لفظ استعمال کیا. جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. وانا من الیہودین نہیں کہا، یہودیین نہیں کہا، کیونکہ یہود یہ تو بعد میں انہوں نے ایجاد کر لیا، دین کو اپنی نسل سے وابستہ کر دیا. جو دین اللہ سے وابستہ ہے وہ تو اسلامی ہے. وہ کہتا ہے کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں بھی مسلمان ہوں. وانا من المسلمین، میں بھی مسلم ہوں. یہاں تک کہ وہ جادوگر جو چند لمحوں قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کو اتر آئے تھے اور متمنی تھے کہ فرعون انہیں انعام دے گا، جب ان کو صاف واضح نظر آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور انہوں نے جادو نہیں کیا، یہ لاٹھی حقیقت میں عصا حقیقت میں سانپ بن گیا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ ایمان لے آئے. تو فرعون نے ان کو زبردست دھمکی دی، تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا، تمہیں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. انہوں نے اس کا جو جواب دیا تھا، اس جواب کے بعد انہوں نے ایک بڑی پیاری دعا مانگی، بہت پیاری دعا. اس کو یاد کر لیجیے اور رمضان میں اس کو بار بار دہرائیے، اللہ سے مانگیے، اس موت کی طلب کیجیے. فرمایا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے ہمارے رب، ہم پر صبر کو انڈیل دے. یہ ظالم ہے، یہ جابر ہے، اس کے پاس طاقت ہے، یہ تعذیب دے گا، ہمیں ستائے گا، تڑپائے گا، مارے گا، بھوکا رکھے گا، کہیں ٹھونس دے گا، جانے کیا کیا کرے گا. اے اللہ پاک، آپ اتنا کیجئے کہ ہم پہ صبر کو انڈیل دیجئے. یہ جو کچھ بھی کرے ہم آپ کی راہ پر قائم رہیں. افرغ علینا صبرا، ہم پر صبر کو انڈیل دیجئے. وتوفنا مسلمین، اور ہماری موت صرف ایک حالت میں ہونے دیجئے کہ ہم مسلمان ہوں. وتوفنا مسلمین، کیا پیاری دعا ہے. ان مسلمانوں کی دعا ہے جنہوں نے ابھی کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی درس نہیں سنا، کوئی تربیت حاصل نہیں کی، حج و عمرہ نہیں کیا، روزے نہیں رکھے، لیکن گناہ کو پا گئے، حقیقت کو پا گئے، اللہ کو پا گئے. فقض ما انت قاض، جو کرنا ہے تو کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا. اس دنیا کا تو فیصلہ کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ. پھر تو ہم اللہ رب العالمین کے ہو جائیں گے، وہ ہمیں اپنی جنتوں میں داخل کرے گا، اور تمہاری زندگی ہمیشہ کے لیے اجیرن ہو جائے گی. اس خود اعتمادی کا نام ایمان ہے. اگر آپ کے اندر یہ خود اعتمادی نہیں ہے تو اپنے ایمان کو ٹٹولیے. یہاں تک کہ جنات بھی انہوں نے بھی یہی لفظ استعمال کیا، وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ. ہمارے درمیان مسلمان بھی ہیں اور ہمارے درمیان جو ہے حد سے بڑھ جانے والے بھی. مسلمان ہونا باعث شرف ہے، لیکن اس کا دوسروں کو بھی آبھاس کرانا ہے کہ میں مسلمان ہوں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. اگر یہ منہ پھیر لیں، شرک کی طرف جائیں، اسی میں جو اس سے لپٹے اور چپٹے رہیں، تو کہہ دو بھائی
گواہ رہنا ہم تو مسلمان ہیں. اللہ کا یہ حکم ہے، انبیاء کی یہ سیرت ہے، اور دل کی یہ آواز ہے. اگر مسلمان ہو تو مسلمان بن کے رہو، مسلمان کہہ کے رہو، اپنی تہذیب کے ذریعے، اپنے رویے کے ذریعے، اپنے روپ ریکھا کے ذریعے، اپنے پیرہن کے ذریعے، ہر اس چیز کے ذریعے جس سے یہ اعلان ہوتا ہو کہ میں مسلمان ہوں. مکے کے اندر جب کفر کی آندھی چل رہی تھی اور ہر طرف سے ظلم و جبر ہو رہا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے، جس چیز کی طرف بلائے اس کا عملی نمونہ ہو. وقال، اور کہے، علی رؤوس الاشہاد، کہے میں مسلمان. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیات کو سمجھنے اور اس کو حرز جا بنانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق و ہمت ارزانی کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ.